أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي رواية أبي داود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ گویا ہفتہ ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے جو درس دیا تھا سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی المناک داستان وہ دن تھا. سن 23 ہجری 26 ذی الحجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کا دن ہے. آپ زخمی ہوئے اور 3 دن تک زخمی رہے. 29 تاریخ کو آپ شہید ہوئے ہیں اور ایک روایت میں جب شہید ہوئے اسی وقت، دوسری روایت میں یکم محرم کو آپ کا جنازہ ہوا. 24 ہجری اس کی پہلی تاریخ کو گویا جنازہ ہوا ہے. یہ پورا ہفتہ بلکہ یہ آخری عشرہ 18 تاریخ کو شہادت، 26 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں. وہ 35 ہجری ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. یہ 23 ہجری اور 26 تاریخ ذی الحجہ کی زخمی ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. 29 کو شہید ہوتے ہیں. پھر محرم کے پہلے ہی ہفتے 10 تاریخ کو 72 اہل بیت ان کی شہادت کی المناک داستان ہے. یہ پورے ایام شہادتوں والے ایام ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آئے قریب ہو تو اس سلسلے میں مذاکرہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے. تو یہ احادیث جو ابھی میں نے پڑھی، چونکہ حدیث کا درس ہوتا ہے، ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری اس میں ایسے لوگ تھے جو محدث تھے. محدث اس کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کچھ باتوں کا الہام فرمائے. محدث ایک کہتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا، ایک ہے محدث جس کے اوپر اللہ القا فرمائے، اللہ اس پر باتیں کھولیں، الہام فرمائے. کہ پہلے ایسے لوگ تھے پہلی امت میں کہ جو بہت سارے ان کے اوپر باتیں اللہ کھولتے تھے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں اگر کوئی شخص ہے
کہ جس پر اللہ اس کے دل پر باتیں کھولتے چلے جاتے ہیں تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ایمان لائے گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. ان کی تشکیل پر بہت سارے حضرات صحابہ کرام ایمان لائے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے مکمل 5 سال کے بعد ایمان لاتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جو یہاں پر مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل بن ہشام اس کے ذریعے سے ابو جہل سے یا عمر بن الخطاب سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا. ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں شروع میں جہاں صحابہ کرام کے تذکرے فرمائے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا واقعہ دل سوز انداز میں بیان فرمایا ہے. مشورہ ہو رہا ہے جتنی لالچیں دے سکتے تھے کفار و مشرکین دے دی. جتنی لالچیں یہاں تک کہ آخر میں ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے سمجھائیں کہ یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو ابو طالب نے آ کر سمجھانا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب بات مکمل ہو گئی کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی کہاں کہ سنو حق تعالی شان ہوں اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے ایسا کوئی راستہ بن جائے اور یہ دین کی دعوت چھوڑنے کا حکم ہو یعنی مجھے کوئی کہے عوام الناس میں سے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں چاند سورج لا کے رکھ دیں الٹے ہاتھ میں چاند تب بھی ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے. بس چچا نے دیکھا کہ یہ توحید میں پکا ہے. اب یہ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی بلایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. جب قتل کے ادھر آپس میں عزائم ہو رہے تھے حق تعالی شان ہوں کہ یہاں کیا طے ہو رہا تھا وہ اللہ ہی جانتے تھے. ادھر مشورہ ہوا کہ ہر قبیلے کا آدمی ہو کون قتل کرے گا. قبیلہ عدی جو تھی قبیلہ عدی یہ قبیلہ بڑا طاقتور تھا اور بہت بہادر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ عدی سے تھا. یہ کھڑے ہو گئے کہ میں سر تن سے جدا کر کے آتا ہوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. حق تعالی شان ہو کو کچھ اور منظور تھا. یہ ادھر سے نکلے راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں عمر کدھر کا ارادہ ہے بڑے جلال میں دکھ رہے ہو ہاتھ میں ننگی تلوار ہے کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے ادھر چلے گئے. خلاصہ یہ کہ بہن کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی باہر سے سنا اور تیش میں آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال سب کے سامنے تھا.
یہ جلال اسلام کے خلاف ہو رہا تھا، یہ غصہ اسلام کے خلاف تھا۔ چنانچہ اندر سے آواز آئی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب اندر پہنچے تو بہن کو خوب مارا، زخمی ہو گئی، بہنوں چھپ گئے۔ بہن کو جب یہ کہا کہ وہ جو صحیفے جو تم پڑھ رہے تھے قرآن وہ لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں دیں گے، تم ناپاک ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہی ہدایت اللہ نے مقدر رکھی تھی۔ غسل کیا، وہ صحیفے ہاتھ میں لیے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ عجیب مضمون ہے، قرآن کریم کا مضمون بھی اس میں کھولا ہے حق تعالی شان۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، قرآن تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، ہدایت کے لیے، بس ہدایت پہنچی۔ پھر بہنوں بھی باہر آئے جب کلمہ پڑھا تو اب یہ جب یہاں سے نکل رہے ہیں اسی انداز میں نکل رہے ہیں، لیکن اب غصے کا رخ بدل گیا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدم اس جگہ پر لکھا ہے فضائل کے اندر ایک جگہ پر کہ انسان کی عادت نہیں بدلتی، عادت کا رخ بدل جایا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے غصہ دین پر، اسلام پر آتا، اب دین کے مخالفوں پر آنے لگا۔ جب وہاں گئے تو دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن ہلایا۔ وہ دامن کیا ہلایا، بس کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب دو صفحے بنائے، ایک طرف حضرت حمزہ ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حضرت حمزہ، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان والے سب جا رہے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو کل دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، تو وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے عجیب بات کہی، یہ جو میں نے بات عرض کی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 سال کے بعد ایمان لائے اور درجے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ ایمان لائے بہت بعد میں اور درجے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے آگے پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے نمبر پر۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی تھی اور وہ بہادری کے جوہر دکھلانے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف، یہ دعا قبول ہوئی۔ وہ بہادری اور ان کی جو طاقت تھی اب اسلام کے لیے خرچ ہونی تھی، تو اللہ رب العزت نے گویا سارے صحابہ مرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو دعا آپ نے کی تو آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید نہ رہے، گویا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ مرید اس کو کہتے ہیں جو تابعدار بن کر آئے اور اس کو قریب کیا جائے۔ مرید شیخ کے قریب ہوتا ہے، شیخ چاہتا ہے، مرید چاہتا ہے کہ میں شیخ کے قریب ہوں، اور مراد اسے کہا جاتا ہے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے قریب ہو جائے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیگر صحابہ اکرام مرید نبی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی تھے، اس لیے مانگا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، تم سے پہلے امتوں میں محدث تھے جن پر الہام کیا جاتا تھا۔ اس امت میں حضرت عمر ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ ہم نے سنا، بارہا سنا کہ جہاد ہو رہا اتنے دور اور منبر نبی پر سے آپ کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی وحی تو نہیں آئی، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ وحی آتی ہے تو وہ
اس کے واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول الصارم البتال کے اندر امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ جو اس امت میں دعویٰ کرے تو یا تو اس کو آدمی مار دے، نہیں مار سکتا تو اس کو مارنے کے لیے جائے تو خود مر جائے، شہید ہو جائے۔ اس کے بعد کیا جینا کہ کوئی نبی کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ اور بھی کوئی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، یا تو ہم گھس جائیں گے اس میں، اس کو قتل کر دیں گے، اور نہیں قتل کر سکیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، قیامت میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا۔ یہ ایک بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ یہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے طواف کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان عمر قال وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب کے ساتھ تین معاملات میں موافقت ہوئی، وافقت میں نے موافقت کی میرے رب کے ساتھ تین چیزوں میں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تمنا ظاہر فرمائی تھی۔ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو آیت اتری کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی تمنا تھی، یہ الہام ہوا گویا کہ یہ ہونا چاہیے، قرآن کی آیت بن گئی قیامت تک کے لیے، اور حکم آ گیا کہ مقام ابراہیم، اب ضروری نہیں مقام ابراہیم کو پیچھے ہی پڑھیں، مستحب عمل ہے، لیکن 2 رکعت واجب الطواف، چاہے اپنے کمرے میں جا کر حاجی پڑھ لے، عمرہ کرنے والا پڑھ لے، جائز ہے، وہاں رہ گئی ہو تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں مقام ابراہیم کو فضیلت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی، اور یہ تمنا دل میں القاء ہوئی، دل میں الہام ہوئی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو عرض کیا، تو حق تعالی شان قرآن بن کر اتارا۔ فرمایا وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، يدخل على نسائك البر والفاجر، ہر کس و ناکس ہماری ماؤں کے پاس آتے جاتے رہتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے اور فاجر بھی ہوتا ہے۔ فلو امرتهن يحتجبن، کاش آپ ان کو حکم دیں ازواج مطہرات کو پردہ کر لیا کریں۔ فنزلت آیت الحجاب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا پر قرآن میں آیت اتری، وَاجْتَمَعَ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْغَيْرِ فَقُلْتُ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَهُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ ذَلِكَ۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ سورہ تحریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، 28 پارے کی آخری سورت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اور کوئی شہد، کوئی شربت، شہد والا شربت، کوئی ویسے ہی شربت، کوئی کھجور، کوئی کچھ ایسا اکرام فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ازواج مطہرات میں سے بعض نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے پی کر آئے ہیں کچھ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتاً بدبو سے گویا کہ نفرت تھی، ہر ایمان والے کو ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پانی پیا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے کہا ممکن ہے شہد جو ہے وہ مغافیر گوند ہوتا ہے، اس درخت پر چھتا لگا ہوا وہاں کا شہد ہو اور وہ آپ کو پلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ میں ان کے گھر میں کچھ پیوں گا نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ آپ نے ایسی کیوں قسم کھا لی؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. آپ ایسی قسم کیوں کھاتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حلال کیا اس کے نہ کھانے کی کہ اب میں حرام کرتا ہوں نہیں کھاؤں گا؟ ایسی قسم نہ کھائیں. وہ ایک واقعہ تفصیل سے تھا، اس میں مشورے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو چھوڑ دیں، تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین بیویاں عطا فرمائیں گے. قرآن میں اسی انداز میں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. یہ آیت ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس جگہ پر میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور قرآن بن کر اترا. اور بھی قرآن کریم میں آیت ہیں. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں پارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی تھے مکہ مکرمہ میں. اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا. انصاری صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قتل کر دیں، کسی کو مت چھوڑیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. علی کو کہیں کہ عقیل کو قتل کرے، اور میں اپنے فلاں رشتہ دار کو اور فلاں فلاں کو اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو جو مشورہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی رائے پر کر دیا تھا، لیکن قرآن اترا اور قرآن کریم میں تنبیہ کی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یہ آیت اتری کہ آپ نے فدیہ لے کر کیوں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب بہت قریب آ گیا تھا، اگر یہ عذاب آ جاتا تو عمر بچ جاتے. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ نے الہام فرمایا، بہت سارے معاملات کا الہام فرمایا. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے متعلق یہاں میں نبی حدیث پڑھی کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. حق تعالی شانہ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر جاری و ساری فرمایا اور قلب پر. دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بھی. اللہ تعالیٰ نے حق کو ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر، اسی حق کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولتے رہتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے. خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس درمیان میں کہ بین انا نائم، اس درمیان میں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے آئے اور اتی تو بے قدح لبن، میرے پاس دودھ کا پیالہ لے کر کے لائے گئے، یعنی فرشتے آئے اور میں نے اس دودھ کو پیا، اتنا پیا اتنا فشربت حتی ارا، میں نے اتنا پیا دودھ کہ وہ دودھ نظر آنے لگا میرے ناخنوں کے نیچے بھی. یعنی جہاں خون دوڑتا ہے یہ گلابی گلابی ناخن ہوتے ہیں ہمارے، اس جگہ بھی سفید سفید دودھ نظر آنے لگا. ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب، بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا فما اولت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلم، اس کی تعبیر ہے علم، میں میری رگو پے میں، میرے پٹھوں میں، میرے ناخن کے نیچے تک ایک نبی علم کے خزانے سے آراستہ وہ پیراستہ ہوتا ہے. کوئی بات علم کے بغیر نبی کی زبان سے نہ نکلی، کسی بھی نبی کی زبان سے نہ نکلے گی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پھر وہ علم کا خزانہ میں نے عمر کو دیا، وہ عمر نے پیا. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ آخرت قائم ہے، کچھ لوگوں پر لباس ہے، وہ ان کے سینے سے لے کر گھٹنوں تک، کسی کا گھٹنوں سے کچھ نیچے تک، کسی کا اس سے نیچے تک، اس طرح سے. لیکن حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا لباس اتنا لمبا تھا، وہ زمین پر گھسٹ کر کے چل رہے تھے. یہ کیا تھا؟ کا علم تھا. علم سے آراستہ وہ پیراستہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور عجیب بات یہ، یہاں ایک نقطے کے طور پر میں عرض کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ جس طریقے سے ظاہری غذا، اس کے لیے دودھ ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے دودھ پیو ہڈیاں مضبوط ہوگی، دوائی کے ساتھ بھی کہا دودھ لو، کوئی کمزور ہو جاتا ہے کہ دودھ لو، دودھ میں شہد ڈال دو، دودھ میں ہلدی ڈال دو، وغیرہ وغیرہ، دودھ لو. کیا ہے کہ ظاہری غذا ہے. یہاں بھی خواب میں، خواب کی تعبیر کے ائمہ نے یہی لکھا ہے کہ خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ دودھ کوئی دے رہا ہے، ہم کسی کو دے رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی علم ہے. اس کی تعبیر بھی علم ہے. جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواب میں مجھے پیالہ دیا گیا، وہ پیالہ میں نے پیا، یہ علم آپ نے اپنے اندر ڈال دیا. بچا ہوا علم حضرت عمر کو دیا. اس لیے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبی، ان اللہ وضع الحق على لسان عمر یقول به. اسی علم سے بولتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ جس طرح ظاہری غذا دودھ، یہ ظاہری غذا ہے، علم روحانی غذا ہے، علم روحانی. اور عجیب بات یہ ہے، ایک اور نقطہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دودھ پیتے پیتے وقت کی دعا یا دودھ پینے کے بعد کی دعا سب کو پتا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ برکت ڈال اس میں اور مزید عطا فرما. علم کے متعلق بھی یہی دعا کہ علم حاصل کرنے والا رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. جس طرح دودھ روزانہ پیے، ایک آدمی روز بریانی کھائے گا تو کہے گا نہیں بھائی بریانی ختم کرو، کچھ اور کھانا لاؤ، یہ بس اس سے دل بھر چکا ہے. دودھ سے دل نہیں بھرتا، روز پیتا رہے دودھ سے دل نہیں. اس لیے اس کو اس دعا میں بتلایا ہے اللہم بارک لنا فی، اللہ بارک، اس میں برکت ڈال اور مزید عطا فرما. مزید ملے گا تب بھی دودھ سے آدمی بچپن سے پی رہا ہے، موت تک اس کا دل نہیں بھرتا. کہ علم بھی وہی چیز ہے جس کے متعلق مانگنے کا حکم دیا، رب زدنی علما. روز نیا نیا آدمی مطالعہ کرے، علم حاصل کرے، اپنے طلبہ عزیز کو پہنچائے، امت مسلمہ کو پہنچائے. روز نیا علم سے حاصل ہوگا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے علم والے کا بھی. بہرحال بہت ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ جمعہ کے موقع پر کہا جائے گا. حق تعالی شانو ہم سب کو حضرات صحابہ کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرما دے اور ان کے طور طریقے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.